السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عالم راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ عام انتخابات کو ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں۔ 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے تھے، آج 18 فروری ہو چکی ہے، 10 دن ہو چکے ہیں۔ ملک بھر کی مختلف سیاسی جماعتیں انتخابات کے اوپر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، ہمارے ووٹوں کو چرایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی جو ہے وہ ملک بھر کے اندر اس وقت سراپا احتجاج ہے کہ ہماری جو ہے وہ سیٹیں 170 کے قریب ہونا تھی، مگر صرف 92 جو سیٹیں جو ہے وہ 92 سیٹیں ہمیں دی گئی ہیں۔ سارا الیکشن جو ہے وہ آپریشن رد و بدل کے وہ جو ہے وہ نظر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی سراپا احتجاج ہے، جی ڈی اے سراپا احتجاج ہے، چھوٹی چھوٹی جتنی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان جو مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ ہر حکومت کے اشارے ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون کے نظریے کے خلاف ایک علیحدہ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اندر بات کریں گے، 5 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کے سامنے اہم انکشافات بھی کریں گے۔ پورا ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ اگر آپ میرے چینل کو یوٹیوب پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، فیس بک پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب، جنہوں نے کل اہم انکشافات کیے ہیں کہ ہم نے اندر بیٹھ کر 70 ہزار ووٹوں پر ٹھپے لگائے ہیں اور سارا الیکشن جو ہے وہ مینج ہوا ہے۔ سلطان سکندر راجہ جو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہے وہ بھی اس معاملے کے اندر ملوث ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس معاملے کے اندر ملوث ہیں۔ اہم انکشافات کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جو یہ کہہ رہی تھی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ہمارے ووٹوں کو چرایا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی جو مسلسل سراپا احتجاج تھے، گجرانوالہ ہو، سیالکوٹ ہو، راولپنڈی ہو، کے پی ہو، کراچی ہو، ہر جگہ جو سراپا احتجاج تھے، اس ساری بات پر ان کی جو ہے وہ مہر جو ہے وہ لگتی ہوئی سخت جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کل 10 بجے جو ہے وہ میڈیا کو بلایا کہ میں آپ کے سامنے اہم باتیں رکھوں گا، مگر جو ہی پریس کانفرنس شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن صاحب نے جو ہے وہ میڈیا کا سامنا کرنے سے گریز کیا۔ ان کا چہرہ جو اس وقت اترا ہوا ہے، وہ میڈیا کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے۔ اپنے ڈی آر اوز جو ہیں ان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا، انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے چند منٹ میڈیا سے گفتگو کی اور وہ چلے گئے۔ کوئی بیانیہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں لوگوں کے سامنے رکھا کہ الیکشن ہم نے کیا کیا، الیکشن درست ہوا یا نہیں ہوا، کیا ایکشن ہوگا جو دھاندلی کے الزامات ہیں، مگر کوئی بات جو ہے وہ سامنے رکھی۔ الیکشن کمیشن صاحب خود کیوں نہیں لوگوں کے سامنے آئے، میڈیا کے سامنے کیا؟ کیونکہ وہ اس وجہ سے میڈیا کے سامنے نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے سوالوں کمشنر جو راولپنڈی ہیں انہوں نے کیا باتیں درست کی ہیں؟ انہوں نے بس یہ کہہ دیا جناب الیکشن کمشنر صاحب نے کہ ہم لیاقت چٹھا کے خلاف جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس چلائیں گے۔ بھائی آپ پہلے تحقیق تو کر لیں، آپ نے پہلے کیا سزا سنا دیا، نہ کیس لگا، نہ تحقیق ہوئی، نہ جج بیٹھا، نہ قاضی بیٹھا، اور پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو سزا سنا دی۔ یعنی کہ ہم یہ سمجھیں، پھر عوام یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ درست لگے ہیں۔ آپ ان الزامات کو جو ہے وہ لوگوں کے جو سامنے پیش کیے گئے ہیں آپ ان کو خود تردید کر رہے ہیں مگر وہ درست ہیں۔ بھائی پہلے کیس ان کے اوپر چلائیں، ان کی تحقیقات کریں، ان کے پاس سارے ثبوت ہیں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی کل جو ہے وہ ایفیلیشن وہ بھی سامنے آئی، مسلم لیگ نون سے ایفیلیشن کی سامنے آئی۔ حمزہ شہباز صاحب کے وہ فرنٹ مین رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر وہ بڑا سا تعینات رہے ہیں، مختلف جگہ پر جو ڈپٹی کمشنر لگتے رہے ہیں وہ حمزہ شہباز شریف کے کہنے پر جو لگتے رہے ہیں، کچے کے لاگے کے اندر لگتے رہے ہیں۔ اس کے پہلے کئی جگہ پہ وہ ڈپٹی کمشنر رہے ہیں، کمشنر رہے ہیں۔ نون لیگ ان کے بیک پہ تھی۔ ایک ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ چیک کر لیں۔ نون لیگ کے ساتھ ان کی سیاسی وابستگی ہے، مگر اب نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں جناب وہ ذہنی طور پر معذور ہیں۔ وہ بھائی جب تک آپ کے ساتھ تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، اب جب ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، انہوں نے حق اور سچ کی بات کی ہے، اب وہ بیمار ہو گئے، ذہنی طور پر بیمار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم نے 70 ہزار کی لیڈ سے لوگوں کو ہروایا اور جتوایا ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے کہنے پر ہروایا جتوایا؟ وہ انکشاف وہ جلد کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود ہے، میں اداروں کے سامنے ثبوت پیش کروں گا۔ اس سے پہلے تو ان کو سزا نہ سنائیں۔ کیا اس نے ایک بندے کا اگر وہ اتنی اس نے پاکستان کو سروس دی ہے، اتنے پاکستان کے لیے اس کی خدمات ہیں، مگر آپ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ راولپنڈی کا جو کمشنر آفس اس کو سیل کر دیا گیا ہے، پولیس کی گاڑیاں تعینات ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے ان کے پی اے اشفاق تارڑ جو گجرانوالہ کے نواحی علاقہ علی پور چٹھا کے اندر رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھر انہوں نے سی آئی اے گجرانوالہ نے ریڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے گھر کے اندر جتنے ان کے افراد ہیں ان سے موبائل لے لیا، ان کے لیپ ٹاپ لے لیے ہیں۔ اشفاق تارڑ صاحب جو وہ زیر حراست ہیں، ان کے پرائیویٹ جو پی اے ہیں
یہ جتنے بھی سرکاری اعلیٰ ہوتے دران ہوتے ہیں ان کو ایک تو سرکاری طور پر پی اے ملا ہوتا ہے، مگر انہوں نے اپنے پرائیویٹ بھی پی اے جو رکھے ہوتے ہیں ان کو جو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ دوسری جانب آر پی او راول پنڈی سید خرم علی جو ہے وہ برطانیہ فرار ہو گئے ہیں۔ یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے سسٹم پر کہ کیا یہ سسٹم صحیح چل رہا تھا؟ کیا الیکشن رد و بدل جو ہے وہ جو آپریشن رد و بدل تھا کیا وہ جو پھر لوگ صحیح درست بات کر رہے ہیں؟ بھائی تحقیقات کریں۔ اتنی سیاسی جماعتیں کراچی سے لے کر خیبر تک جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جو ہے وہ کراچی کے اندر آج 10 دن ہو گئے دھرنا دیے بیٹھے سننے کو تیار نہیں ہے۔ فارم 47 جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا، جس جماعت کو دیا تھا، آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ فارم 47 نکال کے فارم 45 کو چینج کر رہے ہیں، فارم 47 نکال کے لوگوں کو کامیابی کے نوٹیفکیشن دیے جا رہے ہیں۔ گجرانوالہ جو نون لیگ کا قلعہ تھا وہ قلعہ بھی پاش پاش ہو گیا۔ سیالکوٹ جو نون لیگ کا قلعہ تھا وہ بھی قلعہ پاش پاش ہو گیا۔ لاہور کے اندر ایک بڑا ڈنڈ پڑا ہے مسلم لیگ نون کو، وہاں پہ بھی جو ہے وہ بھی قلعہ پاش پاش ہو گیا۔ لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے، لوگ خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خان کے خاموش کھلاڑیوں نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے الیکشن ڈے کے اندر 5 بجے کے بعد بھی نوجوانوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں جو ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، ہم نے اپنا قومی فریضہ انجام دینا ہے۔ وہ ہر دفعہ تو خیر ایک گھنٹہ بڑھ جاتا تھا، اس دفعہ وہ بھی نہیں بڑھایا گیا کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ وہاں باہر نکل آئی ہے، خان کے کھلاڑی باہر نکلے ہیں، لوگوں کا نظریہ جو ہے وہ خان کا جو وہ بول رہا ہے۔ دوسری جانب جو اس وقت ملک کی مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ 2 حصوں کے اندر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 2 اتحاد سامنے آ رہے ہیں، ایک کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم۔ آپ نے انتخابات سے پہلے 14 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت دیکھی، اس کے اندر سب نے مزے کیے، اور بعد میں جیسے حکومت ختم ہوئی تو یہ روایتی طور پر سب کے خلاف ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف۔ بلاول بھٹو صاحب ادھر سے نعرے لگاتے تھے، ادھر سے جناب شہباز شریف صاحب نعرے لگاتے تھے، مریم نواز نعرے لگاتے تھے کہ ہم بلاول کو وزیر اعظم نہیں مانتے۔ بلاول کہتا تھا ایک بندے کو نوازا جا رہا ہے۔ یہ کھیل تماشے لوگوں کو دکھائے گئے، وہ نہیں چلے۔ خان کا نظریہ چل گیا، اس کا مینڈیٹ کو قبول کریں، اس کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں، رزلٹ نہ بدلیں، سکوت ڈاکہ سے کچھ سیکھیں۔ عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا اس کا مینڈیٹ کو تسلیم کریں، 5 سال اس پارٹی کو دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی جو کارکردگی ہے وہ کرے۔ 5 سال کے بعد عوام جو ہے وہ دوبارہ سے عوام کے سامنے یہ پارٹی آئے، عوام جس کو ایکسیپٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے، وہ عوام جس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے وہ کرے، اس کے بعد نئی پارٹی آ جائے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ عوام کا ایک سمندر نکلا ہے، عوام کے سمندر نے اپنی رائے کا اظہار کیا، نوجوان نکلے ہیں، نوجوان کے اندر یقین کی کیفیت کے ساتھ نکلے ہیں، ان کے اندر بے یقینی پیدا نہ کریں کہ وہ ملک کے اندر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم پاکستان کو چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ ایک امید کی جو ہے وہ کرن جو ہے وہ لوگوں کو دیں۔ دوسری جانب دوسرا اتحاد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک جانب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے، اس کے ساتھ جماعت اسلامی ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، متحدہ مجلس عاملہ ہے، جی ڈی ہیں۔ یہ ایسی پارٹی ہیں کہ بے شک ووٹ کم ہوں، بے شک ان کی سیٹیں کم ہوں، مگر سٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، ایک عوام کی قوت ان کے پاس ہے، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ کئی دنوں تک یا کئی ہفتوں تک کئی ماہ تک یہ احتجاج کا سلسلہ وہ پاکستان کے اندر وہ چلتا رہے گا۔ اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے اداروں کو نقصان ہو رہا ہے اس سارے کام کا، سارے معاملے کا۔ خیر جو مینڈیٹ جس پارٹی کو عوام نے دیا ہے اس کا مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں، اس مینڈیٹ کو اس کو حکومت کرنے دیں، جو حق صحیح ہوگا یا غلط ہوگا عوام کے سامنے ہوگا، عوام کو یہ رائے ہے کہ وہ کس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کس کو جو ہے وہ منظور کرتے ہیں۔ دوسری جانب سب سے آخری بات کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی جدوجہد، بڑی سوچ و بچار کے بعد جو ہے ایک سیاسی پارٹی سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا فیصل آباد سے ہیں، ایم این اے بھی بنے ہیں، ان کی پارٹی کے اندر شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، جس سے ان کی مخصوص سیٹیں، مخصوص نشستیں جو ہے وہ ملنی تھی، ایک بڑی تعداد ملنی تھی، جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد میجورٹی نہیں ہوگی کیونکہ ان کو مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی، وہ مخصوص سیٹیں ملنے جا رہی ہیں۔ ایک بڑا اپسٹ جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص سیٹیں بھی لے گی، اور کے پی کے اندر تو پہلے بھی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن کے اندر ہیں، مگر پنجاب کے اندر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے، اور اسی کے ساتھ وفاق کے اندر بھی جو ہے وہ اگر مخصوص چیزیں ملتی ہیں تو بڑی حد تک یہ ساری پارٹی اگر مل جاتی ہیں
تو کامیاب ہو سکتے ہیں حکومت بنانے کے اندر، تو پھر نواز شریف صاحب کیا بنے گا؟ میرے خیال میں تو عوام کی یہی ہے کہ پھر آپ کو جانا پڑے گا۔ خیر اس کا فیصلہ تو نون لیگ نے کرنا ہے، مگر یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس پارٹی کو جس مینڈیٹ ملا ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے عوام کے اندر انتشار پیدا ہو، عوام کے اندر مایوسی پھیلے، عوام کے اندر امید والا کام کریں۔ اور میں اس پہ ایک اہم بات یہاں پہ حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں کراچی کے، انہوں نے یہ کام کیا اور ایک اچھی روایت جو ہے وہ ڈالی کہ میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوں، لہٰذا میں اپنی سیٹ نہیں لوں گا۔ اور بڑا دل کرنا چاہیے، عوام کی جو رائے ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اور پاکستان کی بہتری کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج کے ولاگ کے اندر اسی کے ساتھ ہمیں میزبان رانا محمد راشد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئے ولاگ کے اندر۔ اللہ حافظ۔